बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोरोना वायरस अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में मौजूदा सूरत हाल जो है और जो रद्द-ए-अमल है लोगों का, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम पेंडेमिक बीमारियों की तरीके हवाले से कुछ थोड़ी सी मालूमात आपको देंगे और तीसरे पोर्शन में इंशाल्लाह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और मुसलमानों का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आज मिड मार्च में है और आप जानते हैं कि ये बीमारी जो है दिसंबर में शुरू हुई थी और इससे पूरी दुनिया में जो है तकरीबन 2 लाख के करीब जो लोग हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं और मरने वालों की तादाद जो है वो 7,000 से तजावज़ कर चुकी है, जिनमें से 3,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो चीन में मौत का शिकार हुए और दूसरे नंबर पे यूरोप का मुल्क इटली है और इटली में इस वक्त मरने वालों की तादाद 2,000 से तजावज़ कर चुकी है और आखिरी 2 दिनों में हर 4 मिनट में इटली में एक बंदा जो है इस बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक है और इसी पूरी दुनिया में जो है अलार्मिंग सिचुएशन इसकी वजह से हो गई है। लोग जो है, मीडिया का काम पैनिक क्रिएट करना तो नहीं और ना ही हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद है कोई खौफ व खराज फैलाना, सिर्फ एक आम लोगों को मालूमात फराहम करना है कि किस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम इस बीमारी के जो खतरात हैं उसको कम से कम सतह पर रख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ बिलखुसूस इटली में इस वक्त जो है फुल लॉकडाउन है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। जो भी निकलते हैं वो फार्मेसी दवाई लेने के लिए या फिर एक फार्म गवर्नमेंट ने दिया हुआ है जो कि उसको फिल करके अपने जेब में रखना है और जिसमें आने और जाने की वजह बतानी है। आप अगर मार्केट में जा रहे हैं तो घर से एक बंदा जा सकता है और मार्केटों में जो लोगों को है वो बारी बारी अंदर जाने देते हैं, मतलब 5-7 लोग जो हैं वो सिर्फ अंदर जाएंगे, जब वो शॉपिंग करके बाहर आए तो फिर और लोगों को उसमें दाखिला दिया जाता है। तो पूरा मुल्क जो है वो लॉकडाउन है। आर्मी और उनकी पुलिस जो है उसने इस पे फुली अमल दरामद कराया हुआ है और इसके बाद जो है स्पेन में भी, बार्सिलोना में भी ये लॉकडाउन हो गया है और फ्रांस में भी पार्शियली लॉकडाउन उन्होंने कर दिया है और इमरजेंसी नाफज कर दी है, अपनी फौज को उन्होंने कॉल कर लिया है। जर्मनी में भी सूरत हाल कुछ इस तरह की है। इंग्लैंड में अभी तक लॉकडाउन तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर भी सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। इनके वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ दिन पहले तकरीर करते हुए वो कहा है, बल्कि पहले ही अफसोस कर दिया है कि बहुत से लोग जो हैं वक्त से पहले अपने अजीज़ों को खो देंगे, जिसका उन्हें इंतहाई दुख है, क्योंकि ये जो सूरत हाल चल रही है ये इंतहाई खौफ की है और इंतहाई खतरनाक है। ये बीमारी जो है यूं ही ये मीडिया में ये इस बीमारी के बारे में बताया गया तो लोगों ने मार्केटों में रश लगा दिया और लोगों ने सामान लेना जो है धड़ाधड़ शुरू कर दिया, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट जो कह रही है जिसको शक भी हो कोई इस तरह का कि उसे टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है या ज़ुकाम है या सांस की प्रॉब्लम है, तो उसको सेल्फ आइसोलेट हो जाना चाहिए, मतलब दूसरे लोगों से उसे अपने तल्लक जो है कुछ दिनों के लिए मुनक़ता कर देना चाहिए और अपने घर में कम अज़ कम 14 दिन तक बंद रहना चाहिए, ताकि अगर उससे बिलफर्ज ये बीमारी है भी तो ताकि दूसरे लोगों को इससे बचाया जा सके। तो जो ही इस तरह के ऐलान हुए तो पूरे यूरोप और अमेरिका में जो है वो लोगों ने मार्केटों में जो जितना सामान था, जितना किसी को मिल सके वो उठा के ले गए हैं और बहुत सी अशिया हुर्दनोश जो हैं उनकी कमी है मार्केटों में इस वक्त। तो इस तरह की ये सूरत हाल है इस वक्त यूरोप में। तो ये इस बीमारी को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और ये पेंडेमिक जो है ये ग्रीक एंटीक ज़बान का लफ्ज़ है और इसका ये मतलब है कि ये बीमारी जो है एक ग्लोबल शक्ल इख्तियार कर चुकी है, मतलब अराउंड द ग्लोब पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में किसी बंदे को भी ये लग सकती है। ये वबाई मर्ज़ें जो हैं, इससे पहले भी वबाई मर्ज़ें जो हैं दुनिया में आती रही हैं और लाखों हज़ारों लोग जो हैं इनकी वजह से वो मौत का शिकार होते हैं। आज से 100 साल पहले 1920 में एक बीमारी जो वबाई मर्ज़ शुरू हुआ था, स्पाइनिश फ्लू उसका नाम था, तो उससे 25 मिलियन लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो गए थे चंद महीनों में। तो लेकिन अभी जो हाल ही में रिसर्च हुई 2005 में, उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि ये 25 मिलियन नहीं बल्कि 50 मिलियन, मतलब 5 करोड़ लोग इससे मौत का शिकार हुए थे। ये 1920 में स्पाइनिश फ्लू के नाम से जो बीमारी थी। और इससे पहले देखें 1820 के लगभग एक बीमारी जो है वो
ایک ہیضہ تھا، یہ انڈیا کے شہر کلکتہ سے شروع ہوا تھا، ہیضے کی ایک قسم تھی، تو حال دیکھتے ہی دیکھتے یہ کئی پورے خطے میں پھیل گئی، اور چائنا میں، سنگاپور میں، تو اس سے بھی ہزاروں لوگوں کی موات کا ہوئی تھی۔ اور اس سے پہلے 1720 میں ایک انتہائی مہلک بیماری طاعون تھی، طاعون سے یہ فرانس کے شہر مرسائل سے شروع ہوئی، اور اس سے اتنی تباہی مچی، آپ دیکھیں کہ ایک فرانس کے اس شہر کی آبادی 90,000 تھی، اور 90,000 میں سے 40,000 لوگ جو ہیں وہ موت کا شکار ہو گئے تھے۔ تو یہ اس طرح کی بیماریاں آتی رہتی ہیں دنیا میں، اور پہلے بھی آئی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ابھی دنیا کافی جدید ہو گئی ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے سارس وائرس تھا، اسی طرح کرونا وائرس کو بھی کنٹرول کر لیا جائے گا۔ جس طرح کہ کہا جا رہا ہے چین میں صورتحال جو ہے کافی بہتر ہو گئی ہے، مطلب وہاں پہ انہوں نے جو ہاسپٹل قائم کیا تھا مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور جو نیو کیسز ہیں اور ڈیتھ ریشو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ لیکن جو ہے اٹلی کا دیکھیں، یہاں پہ ابھی تک جو ہے اپریل مڈ تک تو ہر چیز بند ہے، اور فل لاک ڈاؤن ہے، آرمی ہے، اور پولیس نے ہر چیز پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، اسکول بند ہیں، کوئی لوگ گھر موو نہیں کر رہے، اور چائنا سے اسپیشل ڈاکٹرز ادھر آئے ہوئے ہیں جو کہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، جو کہ اٹالین گورنمنٹ اور پاپولیشن بھی ایکشن لے رہی ہے، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی انشاءاللہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ لیکن جو ہے مذہب ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے بھی ہمیں اسلام میں تعلیمات ملتی ہیں وبائی بیماریوں کے حوالے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس علاقے میں وبائی مرض پھیل جائے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے علاقے میں نہ جائیں، اور جو دوسرے علاقے میں لوگ ٹھیک ہیں وہ وبائی مرض والے علاقے میں نہ جائیں۔ اور صحابہ کرام کا عمل بھی تھا اس کے اوپر، جس کے بارے میں مختلف واقعات ملتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ جب جا رہے تھے فلسطین میں، تو وہاں پہ جب پہنچ گئے تقریباً شہر سے تھوڑا دور سے، تو ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پہ یہ مرض پھیلا ہوا ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے میں نہیں گئے تھے۔ اور اسلام کی سچائی دیکھیں، آج بھی اتنی جدید سائنس ترقی کر چکی ہے، تو جو ان بیماری کو روکنے کے لیے شہروں پر لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان بیماریوں پہ قابو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے اپنے علاقوں میں رہیں، جب تک یہ وائرس جو ہے ختم نہیں ہو جاتا۔ اور دوسرا جو ہے پینک ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایز اے مسلمان جو ہے ہمارا یقین ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، جب مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو اس کے پیدا ہونے کا ہوتے ہی اس کے مرنے کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور زندگی جو ہے یہ ایک مقررہ وقت تک ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ جب پریشانی ہوتی ہے، جب سورج گرہن بھی ہوتا تھا ایک پریشانی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس طرح جب وبائی مرض پھیلی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے مذہب سے وہ مزید مضبوط ہو، اور انشاءاللہ ہو بھی رہا ہے لوگوں کا۔ تو اس کے اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آپ کو آزمائیں گے۔ خوف سے سب سے پہلے خوف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں خوف و ہراس کا عالم ہے، تو اگر جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پہ ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن احتیاطی تدابیر جو ہیں، جو دنیا کے وسائل ہیں، وہ ہمیں اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ ہمیں سیرت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی ملتا ہے۔ جو دنیاوی ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ ہم نے اختیار کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے رزلٹ جو وہ اللہ پاک پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابھی میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا جاؤں کہ جیسے دیکھیں آج کی دنیا ہے کتنی جدید ہو چکی ہے۔ ہم جو ہیں آج سے ہر 10 سال پیچھے جائیں نا، تو ہر 10 سال بعد دنیا اتنی چینج ہو جاتی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مطلب آج سے 2010 میں جو ٹیکنالوجی تھی، اور 2000 میں جو تھی، جو 1990 میں تھی، اور جو 1980 میں تھی، آج شاید وہ ہم آج کی ٹیکنالوجی اس سے ہزاروں گنا آگے نکل چکی ہے۔ ہر فیلڈ میں، سائنس کی ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہے۔ تو دیکھیں جب نمرود تھا، ایک نمرود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور وہ اپنا سارا سسٹم بنایا ہوا تھا اس وقت کے لحاظ سے۔ تو اللہ پاک نے اس کو
سزا دی تھی ایک چھوٹے سے مچھر سے، اور ایک چھوٹے سے مچھر سے اس کو ناک میں چلا گیا تھا، تو وہ اس کی پریشانی کا باعث بنا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ آج جب کہ دنیا اتنی جدید ہو چکی ہے اور ہم دیکھیں کہ اللہ پاک نے ایک دنیا میں ایسا وائرس اتارا ہے کہ جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اس کو عام خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، وائرس اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اتنا خوف و ہراس ہے کہ تمام ملک کی فوجیں اور سب پولیس فوج اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، یعنی کہ اللہ پاک کی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کرونا وائرس کو دیکھ تو نہیں رہا، لیکن ہر ایک بندے کو یقین ہے کہ یہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور یہ افیکٹ کر رہا ہے۔ ایسے ہی جو ہے، اور جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، تو غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کرنے سے انسان کا ایمان جو ہے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے موقع ہوتے ہیں، ہمیں اپنی ذات پہ اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پہ اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس سے ہمارا ایمان جو ہے مزید مضبوط ہوگا۔ تو اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کیے جائیں، جس طرح کے ڈاکٹر سائنسدان بتا رہے ہیں، ہمیں ان بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ جس طرح کے حکومتیں کہہ رہی ہیں اور لوگ ڈاکٹرز آپ کو کہہ رہے ہیں، اس پہ ہر علاقے کے لوگ عمل درآمد کریں، اور بالخصوص کچھ لوگ جو ہیں اس کو شروع میں تو بہت زیادہ لوگ مذاق اور اس طرح کے جوکس لے رہے تھے، ابھی کافی لوگوں نے سیریس لے لیا ہے، لیکن سٹل کچھ لوگ اس طرح کے کمنٹس سوشل میڈیا میں ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو کہ سیریس نہیں ہیں، لیکن اس کو سیریس لیں۔ دیکھیں دنیا بھر میں اس کا یعنی کہ لوگ جو ہیں اس سے پریشان ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو اس آفت سے محفوظ رکھیں اور تمام مسلمانوں کو اور دنیا کے انسانوں کو اس سے جلد از جلد جو ہے نجات دیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ تو اس کو لائک کریں اور اس پہ کمنٹ کریں اور اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنے علاقے میں گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو